فمن اضطر فی مخمصۃ، جو پریشان ہوا بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، کوئی بڑھ نہیں رہا ہے گناہ کے لیے، اور اس نے ان چیزوں میں سے کچھ کھایا، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام تو سوچا، روح، سر، جامع، کامل، انبیاء و مرسلین، سید الرسل والنبیین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ کچھ ضرورتیں فقہاء نے پیش کی، پوری کی، کچھ ضرورتیں مفسرین و محدثین نے پوری۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ضروریات ہوتی، اور فقہاء نے لکھ دیا کہ عالم جو فقیہ اور مفتی ہو، اس کے لیے بازار اور احوال ملک کے جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر فقیہ اور مفتی کو بازار اور ملک کے حالات معلوم نہ ہو، شاید وہ فتویٰ صادر کرنے میں اور فقہی فیصلہ کرنے میں درست سمت اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ یہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ جیسے یہ درس، جس کو یہ لوگ لائف کہتے، براہ راست عاجز اور فقیر کے شبیہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، آیا اس کی گنجائش ہے؟ میں نے پہلے بھی فلا اسم علیہ پر کلام کیا ہے۔ یہاں مولانا کا وہ ارشاد جو زاخیل کے جلسے میں انہوں نے سلیم صافی کو کہا کہ تصویر ذی روح کی حرام ہے، اور قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمرے کی تصویر ہے یا نہیں، اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، حرام بر حرام ہے۔ اللہ نے جب میتا اور خون اور ان گندگیوں کا ذکر کیا، اور مستر یہ ضرورت سے، الاسترار من الضرورہ ہے، تو ضرورت مند پریشان حال جس کی جان جا رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے کہا کہ فلا اسم علیہ، دیکھو حرام برقرار ہے، یہ استعمال کریں، سب نہیں۔ اور ان اللہ یہاں پر بھی آیا کہ غیر متجانف لاسم، یہ گناہ کے ایڈورٹائز اور گناہ کو آگے بڑھانے کا ارتکاب نہیں ہے، بلکہ گناہگار اور مجرموں کو غلط لوگوں کے آواز اور ان کے غلط اشاعتوں سے بچانا ہے۔ چنانچہ اہل بدعت کے 3-4 چینل ہیں، اور جتنے بھی ناسور اور ناکارہ عناصر ہیں، ان سب کے چینل چل رہے باقاعدہ۔ اہل حق کا درس آواز تک ہوتا ہے، وہ وہیں کا وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ بھی شبیہ درس کا واقعہ اور صورتحال ہو تو فائدہ زیادہ ہے۔ فلا اسم علیہ، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو لوگ اس کو بالکل ناجائز سمجھتے ہیں، اب میری اس تقریر کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اسی طرح ٹیلی ویژن اور اس کا استعمال مطلق ناجائز سمجھتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اور وہ زیادہ تقویدار اور پرہیزگار ہیں، اور ان کا اعلیٰ تقوی اور پرہیزگاری پر ہم فخر کرتے ہیں، اور ہم ان کے عزت اور شرف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی استقامت مزید قائم دائم رکھے، کیونکہ فحاشی، عیاشی، ڈول ڈپکڑے، نامناسب پروگرام، ناجائز آوازیں، وہ سب اس طریقے سے آگے بڑھ رہی، اس پہ پابندی کون لگائے گا؟ ان کی نظر اس پر ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ فرشتوں نے جو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تک اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن مجتبی تک خلفاء کے بارے میں تو ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن کیا دنیا کے ظالم بادشاہ جو آج کشمیر کے روڈ ہمارے مسلمان بھائیوں کی لاشوں سے سرخ ہے، اور یہ شہر کراچی جو مولی اور گاجروں سے زیادہ علماء و طلباء و نمازی و تبلیغیوں کو کاٹ چکا ہے، کیا یہ ایک ظالم کے برسر اقتدار طبقے کو اختیار اور فری ہینڈ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جو چاہے کریں؟ تو ملائک نے جن کو مفسد اور خون بہا کا مرتکب کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ان کی نظر دور جا کے پڑ گئی مفسدین پر۔ یہ لوگ جو ناجائز سمجھتے ہیں یہ بھی ملائک کی طرح وقتی غلطی تو ہوگی لیکن تقوی مسلم ہے۔ لیکن اللہ نے جو کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کیا جانتے ہو، کہ اس درس کے آواز پہنچنے پر کس قدر بدعتیوں کے گھونسلے اکھڑ رہے ہیں، کتنے غیر مقلد حدیث کے بہانے فقہا صف اول کے علماء اسلام کا عین جان و جگر ان کے خلاف جو پراپیگنڈے کرتے ہیں وہ طلسم دور سے اور قریب سے تس نس ہوتا ہے۔ یہ فوائد ماننے پڑے گے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی دور حدیث جنہوں نے یہاں کیا نہیں پریشان۔ بخاری شریف میں پیغمبر کہتے آج رات کو قسم قسم کے خزانے نازل ہوئے، رحمتوں کی جرمٹیں آئی، اور آج رات کو فتنے اور عذاب اور تکالیف بھی آئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یکدم ٹیلی ویژن پر مولانا رومال باندھے ہوئے سینے نکالے ہوئے بیان کرتے ہیں، وہ غریب بیان پورا کر کے ہٹ جاتے ہیں تو گلپانا راشی اور جانان جانان جانان۔ وہ یار یہ پیغمبر کو بھی دکھا رہا ہے۔ اچھا جی، بہترین علماء اولیاء صلحاء تفسیر اور قسم قسم کے لوگ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں ڈرامے، تھیٹرز، بکواس، دروگوئیاں، یہ پیغمبر کو دکھایا گیا۔ والفتن، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، وَأَنَا أَدْرِي أَنَّهَا تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں معصوم نبی کو یہ کیوں دکھایا گیا؟ کہ اس سے گزرنا پڑے گا عالم کو، فقیہ کو، اس سے گزرنا پڑے گا تب آپ اس کی مذمت کریں گے۔ ہم اس سے نہیں گزرتے، لعنت بیچتے، ہم تو خیر کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے، لیکن ٹیلی ویژن کا وجود حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اچھے پروگرام بھی ہو خزائن الرحمہ اور برے بھی ہو خزائن الفتن۔ اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں، پیغمبر نے خدا کو نہیں کہا کہ اللہ اے مالک الملک میں تو تیرا مصفہ ہوں، مجتبی پیغمبر ہوں، مجھے یہ ڈرامے اور یہ گلپاڑے کیوں دکھا رہے ہو؟ تاکہ امت کا سبق پورا ہو جائے۔ اور دیکھو کیا بخاری شریف میں یہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے صلاۃ الکسوف پڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور اچانک پیچھے بھاگتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا آگے بڑھتا تھا، جنت دکھائی گئی اور انگور کے خوشے لٹکے ہوئے، میں توڑ کے لاتا تو قیامت تک کھاتے، کیونکہ وہ تو خالدین فیہا ہے۔ اور آپ پیچھے ہٹتے تھے کہ دوزخ اور جہنم دکھائی دے رہی ہے، میں پناہ مانگتے ہوئے پیچھے ہٹتا۔ تو نبی تو معصوم ہے، آپ کی شفاعت پر تو بڑے بڑے دوزخی معاف ہوں گے، مگر ان چیزوں کے دیکھے بغیر آپ قیامت تک تبلیغ نہیں کر سکتے۔ بصد معذرت اور نہایت ادب کے خواہستن کے ساتھ یہ چیزیں فقہا، مفتیین، علماء باطل کو اور ظالم کو اور زندیق کو اور ملحد کو جواب دینے کے لیے ضرور دیکھا اور دیکھنا پڑے گا۔ یہ زہر کا گھونٹ ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے، تاکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پورا ہو جائے۔ مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص مذاہب ٹٹولتا تھا،
اور کہتا تھا میں اس مذہب پر جاؤں گا جس میں شراب جائز. تو اس وقت کوئی ایسا عالم دین نہیں ملا. شرح بخاری میں شاہ صاحب کہتے میں ہوتا تو میں ان کو کہتا حرام سمجھ کے پیا کرو، کلمہ پڑھ لو. شانور شاہ کہتے میں فتویٰ دے دیتا اس کو، پیو شراب لیکن حرام سمجھو. جو آدمی حرام سمجھے گا تو کب آج نہیں کل پرسوں چھوڑ ہی دے گا. وہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں ہر گناہ کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، ڈکیتیاں میں کرتا ہوں، بدکاریاں میں کرتا ہوں، بے ادبی مجھے بچاؤ ہلاکت سے. خوش قسمت انسان ابو حنیفہ کے پاس آیا. امام صاحب نے اس کو غور غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا اتنی ساری چیزیں مجھ سے چھڑواتے ہو، میری ایک بات مان لیں گے آپ؟ صرف ایک. اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بات مانوں گا. کہا جھوٹ نہیں بولو گے اور ہر روز 24 گھنٹے کے بعد میرے پاس آؤ گے، میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں گے، تو جھوٹ نہیں بولنا. وہ سر پکڑ کے باہر چلا گیا. اس نے کہا اوف. رات کو ساتھیوں نے مجلس سے میں شراب، اس نے کہا صبح ابو حنیفہ پوچھے گا کہ شراب پی، کیا کہوں گا کہ ہاں پی لی. شرم کی بات ہے کہ بزرگوں کو ایسا کہتا ہے. اور ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوٹ گئے. تو اس لیے زمانہ ہمارا یہ نہیں ہے، زمانہ ہمارا قیامت تک ہے. اور قیامت تک امت کے اوپر بہت کچھ تغیرات اور زوال آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے اور حق تعالی انجام بخیر و عافیت فرمائے. علماء امت اس کے لیے کمر بستہ رہے. جو لوگ صرف ہر قسم کی لائف یا اسکرین اور اس قسم کے آلوں کے استعمال کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہم ان کے تقوی، ان کے احترام، ان کے تقدس کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جو حضرات ان چیزوں کے استعمال کو مستر کے لیے غیر متجانف لاسم کے درجے میں استعمال ضروری سمجھتے تھے، وہ عین فقہاء و محدثین اور مفسرین کے پلیٹ فارم پر چلنے والے. ایک بات میں اور کہوں، بے ادبی معاف، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو اللہ تعالی کے بارے میں آیات ہے یا بعض احادیث صفات ہے، جس کو محدثین کہتے ہیں صفات متشابہات. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ان کے بارے میں دو فرقے ہیں. متکلمین اور فقہا تعویل کرتے ہیں اور محدثین تعویل نہیں کرتے، اسی طرح چھوڑتے ہیں. ید اللہ بس ید اللہ رہنے دو. یوم یکشف عن ساق، عن ساق رہنے دو، کیوں جلوہ ولوہ مت بتاؤ. تو جو تعویل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں معولہ، اور جو تعویل نہیں کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ قائل ہے. صفات جو کہ تو چھوڑ دے. اب میری بات غور سے سنو. یہاں ادارے سے ایک بزرگ استاذ تھے مولانا لطافت الرحمن، جو مولانا موسیٰ خان لاہور والے اور مولانا شیر علی شاہ استاذ العرب والعجم کے استاذ تھے. یہاں بھی 3-4 سال استاذ الحدیث رہے تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. اس نے ایک کتاب لکھی احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، میرے نام رکھا ہے. وہ تو خالی خط و کتابت ہے لوگوں کے ساتھ. اس پر میں نے مقدمہ لکھا ہے، ہمایوں کو چاہیے کہ اس کو بھی شائع کرے.
اور اس کتاب کے مقدمے پر میں نے لکھا ہے کہ محدثین تعویل نہیں کرتے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اور متکلمین فقہا تعویل کرتے ہیں، ان کو ضرورت تھی، جوابات تو فقی دے رہا ہے، محدث سے کون پوچھتا ہے؟ وہ تو دارالحدیث کے اندر بیٹھا رہتا ہے، فقی کے فتوے اور فقی کا فقہ پورے عالم میں چلتا ہے۔ پیغمبر نے عالم فقی کو کہا ہے، فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ، لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، کاش کہ جریج فقی ہوتے تو اپنی ماں کو آواز دیتے اور نمازیں توڑ دیتے۔ نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ تو فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، یہ فلا اسم علیہ، اسی کا ہی تقاضا اور پرتو ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ چیزیں بددستور ناجائز ہے، لیکن بڑے امتحان و آزمائش سے بچنے کے لیے اس کے استعمال کی اجازت مل گئی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ بعض اسپتال ایسے ہیں جو بعض غیر مسلموں کے نام اور کام ہی میں بنیاد ہے اور انہی کا عنوان ہے، لیکن ان میں ڈاکٹری اسباب، احتیاط، وسائل بہت زیادہ ہے۔ حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ اور ہمارے صف اول کے مقتدر نمازی اور ہمارے درسوں کے روح رواں ہمارے افغانی حاجی صاحب اپنے بعض کم تجربہ ساتھیوں کی وجہ سے ایسے اسپتال لے جائے گئے جہاں 48 گھنٹے تک وہ پڑے رہے اور اس کے دل کا علاج نہیں کیا گیا، جبکہ معالج اور ماہر امراض قلب نے مجھے بتایا کہ صرف 4 گھنٹے کافی تھے، بلا سچول پکارو فوراً کہ بائی پاس وہ تذر کڑا ہے۔ لیکن اس اسپتال میں انتظام صحیح نہیں تھا، اور نتیجتاً یہ دردناک خبر، یہ وحشتناک اطلاع ہمارے ان کانوں نے سنی کہ آج ہمارے حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اسباب کے درجے میں ایسے اسپتال جو کفار کی طرف منسوب ہے اور کلم کلہ ان کا فاؤنڈیشن اور ان کے طرز علاج معالجہ وہ ہے تو اپنے نام پر، لیکن آگے اس میں کام کرنے والے سارے مسلمان ڈاکٹر ہیں، یہاں تک کہ اس میں 11 کے قریب مساجد ہے، لیکن ان کا ذکر خانہ ایک بھی نہیں۔ نفرت کلم کلہ کرتا ہوں، لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر وہاں مرے تو یہاں جنازہ نہ لانا، اور وہاں جو پڑا ہوا ہے اس کی عادت بھی نہیں کروں گا، اور اسپتال کم ہے۔ یہ ایک باب مکمل ہو گیا۔ وقت کے گزرنے سے ہم پر واضح ہوا کہ نہیں ہے تو آپ دل کا مریض کیوں داخل کرتے ہیں؟ ظالم کہیں کے۔ اس لیے جیسے بوقت ضرورت خنزیر کا گوشت پریشان حال کے لیے قرآن نے جائز کر دیا، اس طرح جان بچانے کے لیے اور صحت بچانے کے لیے اگر کسی نے ایسی جگہ سے رجوع کیا تو گنجائش نکلے۔ وہ کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ تھوڑی کرتا ہے، نام ہے خالی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ گزشتہ عمرے سے واپسی پر برادر محترم مولانا مفتی محمد نعیم، اللہ ان کو بھی شفا، صحت، تندرستی دے اور دیر تک ان کو سلامت رکھے، بڑے ماشاءاللہ سد ذوالقرنین ہے، بڑے بواطل کے سامنے، اور ان کی ہماری خطیات اور لغزشات اللہ معاف فرمائے۔
مجھے ان کی کچھ دعائیں اور کچھ توجہات حاصل رہی تھی، تو میں جب تھوڑا سا سکون سے ہوا تو ملنے چلا گیا. وہ بھی بیمار رہے، بہت خطرناک موڑ سے نکلے تھے. اس دوران انہوں نے جس شان سے ہمیں وصول کیا، استقبال کیا، اور جس طرح وہ باہر آئے اور جس طرح اندر لے گئے، وہ ان کے اچھے اخلاق کا آئینہ دار ہے. اس نے ہمارے ساتھ جانے والے دوستوں کے دل مول لیے. اور اس دوران وہ میری صحت کی فکر میں کبھی ایک ڈاکٹر کو فون کرتے، کبھی دوسرے کو، اور ان کو کہتے بھئی ہمارے بزرگوں کی آخری نشانی ہے اور ان کو سانس کی بہت تکلیف ہے. اور ایک بڑے اسپتال اس طرح نام کا، جب اس کے ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا اور مفتی صاحب نے بھی اطمینان ظاہر کیا، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے یہ بزرگ ایسی جگہوں میں نہیں جاتے بلکہ جانے والوں کو بھی منع کرتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا میں گھر آ کے حضرت کو دیکھوں گا. اللہ اس ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے شفا کے چشمے جاری رکھے، اور حضرت مفتی صاحب کے ادارے، ان کی نیک خدمات اور مجھ عاجز اور فقیر پر کرم نوائی اور رحم پرزائی نے جس انداز سے مجھے اور ڈاکٹر سے آرام ملا، ایک دن بھی مجھے وہاں جانا نہیں ہوا جہاں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور بلکہ یہاں نمازوں میں آتے رہے. یہ سلنڈر انہوں نے لگوایا، یہ تار لگا کے نماز پڑھانا، کیونکہ میں نماز سے کبھی منع نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، مرنے سے پہلے امامت چھوڑنا آسان نہیں ہے، یہ میری روح اور جان سے زیادہ قیمتی ہے. تو فرمایا سلنڈر لگا لے آکسیجن کا، اور آکسیجن میرے منہ کو ناک کو لگ جاتا ہے. وہاں بھی یہاں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان ان مخلص بزرگ اور ان نیک خصلت دوستوں کی کرم فرمائی ہے کہ آج اس عاجز اور فقیر کو 100% صحت و شفا اللہ نے نصیب کی.